ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، نوجوان عالم دین تھے. بہار اور جھارکھنڈ میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام بھی کیا تھا. ہمارے اتر پردیش کے رہنے والے تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی. ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی. ممبئی کے اندر کرلا میں ایک مسجد کے امام تھے. بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے. ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب ایک پروگرام میں پونا جاتے ہیں، وہاں پر تقریر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں. تقریر کرنے کے بعد رات ہی میں وہ ممبئی کے لیے چلنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسجد کے امام ہیں اور مسجد کی کمیٹی نے یہ کہہ کر کے رکھا ہے کہ آپ کو ہر حال میں فجر کی نماز میں رہنا ہے. او لوگو، مولوی کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتا، مولوی کوئی مشین تو نہیں ہوتا. اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے پاس بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں. تم نے مولویوں کو مشین سمجھنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ بند کر دو مولویوں کو مشین سمجھنا. مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کو آپ نے 5,000 روپے کی تنخواہ پر رکھا. ارے 5,000 کی تو لوگ چائے اور پان کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں. 5,000 میں وہ مولوی کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ بیچارہ 10 سال تک مدرسے کی پتلی دال پی کر کے اور بغیر چھلا ہوا آلو کھا کر کے اس نے مدرسے میں پڑھائی کی. لوگوں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کے جاگیر کا کھانا اس نے کھایا، اور آج جب وہ عالم دین بن کر کے آیا، آپ نے 5,000 میں اور 7,000 میں اس کو مسجد کا امام بنایا. شرم آنی چاہیے. مسجد کے امام سے زیادہ تو محلے میں جھاڑو لگانے والے کی اور صفائی کرنے والے کی تنخواہ ہے. شرم آنی چاہیے. اور اس کے بعد اتنی پابندی ہے کہ صاحب پورا محلہ مسجد میں نظر نہ آئے. اگر امام بیچارہ کسی دن فجر میں نہیں آیا، مولوی صاحب آپ فجر میں نظر نہیں آئے، پورا ایک نمازی جب تک پوچھ نہ لے اور تحقیقات نہ کر لے تب تک مولوی کو نہیں چھوڑے گا. اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں میرے بھائی. اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، آپ نے امام صاحب کے لیے کمرہ بنوایا، بڑا احسان کیا. بڑے احسان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں امام صاحب کے لیے کمرے کا بھی انتظام ہے. کیسا کمرہ ہے؟ چھوٹی سی کوٹری ہے. بیچارہ امام سر ایک دیوار میں اس کا ٹکرا رہا ہے تو پیر دوسری دیوار میں ٹکرا رہا ہے. اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا کہ وہ مرغی کا دربہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے. وہ بیچارہ فیملی لے کے نہیں رہ سکتا. اس کی بیوی بیچاری زندگی بھر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر سے دور رہے. وہ لوگوں، تم نے ان مولویوں کی زندگی کو ایسا کیوں بنا دیا؟ مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے آپ نے فیملی کوارٹر کا انتظام کیوں نہ کیا؟ کل اگر اس مولوی کے قدم بہ کے، اس امام کے قدم بہ کے، اس خطیب کے قدم بہ کے، اس ٹیچر کے قدم بہ کے، وہ تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا. ہم اور آپ بھی کم گنہگار نہ ہوں گے. ہم نے ان کو اپنی فیملی سے دور کر کے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے. یہاں پر بہت ساری مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے، مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے. میں اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے ایسی جگہوں کا انتظام کریے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہیں. آپ مسجدوں کے اماموں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیجئے. آپ کو اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے تو اس مولوی کو بھی پورا پورا حق ہے میرے بھائی. سرکاری ٹیچر مر جائے، اس کی بیوی کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے. سرکاری ٹیچر مر جائے، 60 سال کی سروس پورا کرنے کے بعد مر جائے تو اس کے پریوار کو پینشن ملتی ہے. ساری زندگی ممبر پر چڑھ کر کے اللہ رسول کا درس دینے والا مولوی مر جائے، اس کے کفن کا بھی کوئی انتظام کرنے والا نہیں، اس کے بچوں کی پڑھائی کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں. کیا یہ درد کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ میرے بھائی، دنیا کی ہر قوم اپنے گرو کی، اپنے ٹیچر کی، اپنے استاذ کا سمان کرتی ہے. ہماری قوم تو سب سے زیادہ مولویوں کے اندر کیڑا نکالتی ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان ہیں، ان کے اندر اچھے بھی لوگ ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ان کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مگر یہ سوچو کہ آج کے اس دور میں وہی ہیں تو آپ کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ علماء دنیا سے چلے گئے، آپ کو کوئی کلمہ پڑھانے والا، آپ کو کوئی قرآن بتانے والا، آپ کو کوئی اللہ کے بارے میں بتانے والا نہ ملے گا. مولوی بیچارے مر جاتے ہیں، ان کے بعد ان کے بچوں، ان کے پریوار کا کیا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عبد الرحمن سلفی صاحب، فجر کی نماز پڑھانا ہے، بہت جلدی ہے.
انہوں نے ٹیکسی پکڑی، ممبئی سے، پونا سے ممبئی کی ٹیکسیاں چلتی ہیں، شیئرنگ ٹیکسیاں. ایک ٹیکسی میں 7 لوگ بیٹھے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور پوری سپیڈ سے چلا رہا ہے کیونکہ اس کو رات میں 2 ٹرپ کرنا ہے، اس کو ممبئی سے پھر پونا آنا ہے اور جلدی جلدی سارے پیسنجر کو پہنچانا ہے ان کی منزل پر. رات کے 11-12 بجے کے بیچ کا ٹائم ہے. ممبئی اور پونا کی ہائی وے پر ڈرائیور نے گاڑی کا کنٹرول کھو دیا. گاڑی بائیں سائیڈ میں، بہت بری طریقے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 7 لوگوں میں سے 6 لوگ آن دا اسپاٹ مر گئے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کیا مولانا عبد الرحمن سلفی نے یہ سوچا ہوگا کہ میں پونا سے تقریر کرنے کے بعد اپنی بیوی کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا، اپنے بچوں کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا؟ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی لاش کی فوٹو آتی ہے. اللہ کی قسم، وہ لاش کا فوٹو دیکھ کر کے آپ زندگی کا فوٹو دیکھیے اور لاش کا فوٹو دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. خوبصورت چہرہ ہے، لہو لہان ہو چکا ہے، سر پورا پچک چکا ہے اور آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے بھائی، یہ موت بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ موت بڑی شفاق ہوتی ہے. اس موت کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی بیوی کے اوپر کیا گزرے گی، آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی، آپ کے بعد آپ کے گھر والوں پر کیا گزرے گی. اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ نے کون کون سے سپنے دیکھے تھے، آپ کی زندگی کا کیا ٹارگٹ تھا، آپ نے کیا سوچا تھا. موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی اور آپ کو لے کر کے چلی جائے گی.